ایک مرتبہ ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا قید خانے کے قریب سے. آواز آ رہی تھی پھوپھی بھوک لگتی ہے, یہاں کھانا بھی نہیں ملتا, یہاں پانی بھی نہیں ملتا, بھوک سے حالت خراب ہے. بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی میں مر نہ جاؤں, میں مر تو نہیں جاؤں گی. کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں, اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی. لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں. بہت دن تک رہے, وہاں نہ روشنی تھی نہ روشنی کا انتظام تھا, کچھ نہیں. بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا, کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں, ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی. مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت گھروں کو جاتے تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی, پھوپھی امی یہ شام کو جاتے کہاں ہیں پرندے؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی پھوپھی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں, ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی پھوپھی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے, بابا کب ہمیں لینے آئیں گے یہاں سے, بڑی وحشت ہے یہاں, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. مورخین نے لکھا ہے ہڈیاں رہ گئی تھی, بس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی. یہ انجام کیا. ایک مرتبہ ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا قید خانے کے قریب سے. آواز آ رہی تھی پھوپھی بھوک لگتی ہے, یہاں کھانا بھی نہیں ملتا, یہاں پانی بھی نہیں ملتا, بھوک سے حالت خراب ہے. بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی میں مر نہ جاؤں, میں مر تو نہیں جاؤں گی. اس طرح کی بات. شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپھی پھوپھی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے, تو وہ اپنے گھر گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے, تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظر حسین کرتے ہیں تو وہ تو غریبوں میں بانٹ ہی دیتے ہیں. اس مرتبہ کی نظر حسین یزید کے قید خانے میں لے جانا, میں نے ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب, اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا. اس لیے کہ جب نظر حسین ہم دیتے ہیں تو حسین کے لیے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں. قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا. اس ہفتے کی نظر وہاں لے جانا. اس خاتون نے نظر تیار کی, اور تیار کرنے کے بعد قید خانے میں, دمشق کے قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیرا ہے, تاریکی ہے. ایک 7 سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے, وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلیاں دے رہی ہے, وہ رو رہی ہیں, آنسو خشک کر رہی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ کو لائیں. تو کہا آپ کون لوگ ہو؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کے کیوں آئی ہو, آپ ہمارا تعارف نہ پوچھیں کہ تم کیوں لائی ہو کھانا. تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظر حسین کرتی ہوں, حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے, نظر حسین کرتی ہوں, وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے. تو کہا کہ یہ صدقہ ہے؟ کہا نہیں یہ صدقہ نہیں ہے, یہ نظر کا کھانا ہے, میں وہ کھانا کھلاتی ہوں. اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی, بہت روئی, اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے, کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی, اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی. حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے, میرا باپ بہت مالدار تھا, بہت علاج کروایا, لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گیا. مدینے پہنچا,
رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا. حضور یہ میری بیٹی ہے, زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے, بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے. یہی گفتگو ہو رہی تھی, یہی بات ہو رہی تھی. ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا, اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ کیا رکھا, اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے. بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا, لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا, میں نے کبھی نہیں دیکھا. لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی, میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا. اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں, یتیموں کو کھلاتی ہوں, اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی, اللہ اس کی عمر بڑھا دے. سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. سکینہ نے سنا, شیربانو نے سنا, جناب رباب نے سنا, سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ, ہم نہیں کھاتے. اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا, اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا, اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے, اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں. کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو, اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں. پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا, وہ کہاں, آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو, میں حسین کی بہن ہوں, یہ ان کی بیوگان ہے. وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی. یہ داستان ہے کربلا کی. کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے, اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو, ہم سب کو, نئی نسل کو اہل بیت کی, صحابہ کی, بزرگوں کی قربانی پتہ چلے, تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے, دین سے قریب کر دے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے, ذکر کربلا کو قبول کرے.